للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق رسولہ النبی الکریم وصدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، یہ میری اور آپ کی بے انتہا خوش نصیبی کا وقت ہے کہ ماہ رمضان کے گزرتے ہوئے لمحات میں اللہ نے ہمیں درس قرآن اور اپنی جناب سے آئیے دین سیکھیے کورس کا یہ مبارک سلسلہ عطا فرمایا ہے۔ استقامت شرط ہے دنیا کی ہر برکت لینے کے لیے، آخرت کی ہر برکت لینے کے لیے استقامت سب سے پہلی شرط۔ مستقل کسی کام کو کرتے رہنا اللہ کو بھی یہی پسند ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر پانی بھی پتھر کے اوپر مستقل پڑتا رہے ایک ایک قطرہ تو اس پہ بھی سوراخ کر سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شے ہے جسے استقامت کہتے ہیں، اور بزرگوں نے اس کو پہاڑوں سے بھی وزنی قرار دیا کہ استقامت کا وزن پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ یہ عمل مستقل کرنا، کوئی بھی اچھا عمل جاری رکھنا، یہی اصل کمال ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ایام میں اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کو مستقل کریں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نیکی قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی آواز، کوئی خط یا جبریل علیہ السلام کی آمد نہیں ہونی، بلکہ آپ کی یہ استقامت بتائے گی کہ اللہ نے آپ کے اس عمل کو پسند کر دیا اور وہ جاری ہو گیا، مستقل ہو گیا۔ تو اس خوبصورت ترتیب کو جو الحمدللہ رمضان میں ہم کرتے ہیں، آواز کم کریں ذرا، رمضان میں ہم کرتے ہیں، اس ترتیب سے سب سے بڑی شے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ استقامت ہے۔ لہٰذا یہ اگر حاصل ہوا ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ حاصل نہیں ہے تو پھر مشکوک ہے معاملہ، شک میں ہے۔ اللہ توفیق دے۔ تھوڑی سی زیادہ کرو۔ آج انشاءاللہ العزیز بڑی ہی خوبصورت آیت کریمہ اور بڑا ہی اعلیٰ موضوع جس پہ گفتگو کی سعادت نصیب ہوگی، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159، 159 نمبر آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ 159 159 سماعت کیجئے، زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ، ارشاد فرمایا
تو کیسی اللہ نے آپ پہ مہربانی فرمائی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نرم دل ہو گئے ہو، اور اگر تم سخت مزاج یا سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے ارد گرد سے دور ہٹ جاتے، تو تم انہیں معاف فرما دو اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو، اور جب کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ پھر سنیے، تو کیسی اللہ نے آپ پہ رحمت کی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج یا سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے ارد گرد سے دور ہٹ جاتے، تو تم انہیں معاف فرما دو اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو، اور جب کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ مارکۃ الآراء گفتگو اور میری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت پازیٹیو امپیکٹ والا مضمون ہے۔ آقا الاسلام کی محبت سے بھرا ہوا گلستان ہے، بہت ہی عشق اور محبت کی بلندیوں پہ یہ آیت کریمہ لے جائے گی انشاءاللہ۔ کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی یہ علامت ہے، یعنی پہلے اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے، جس پہ اللہ اپنی رحمت کر دے، اللہ جس پہ رحیم ہو جائے، جس پہ کریم ہو جائے، جس پہ اللہ اپنا مہربانی کا دروازہ کھول دے، کیا کرتا ہے؟ مہربان ہو گیا اللہ اس پہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا نبی؟ اللہ نے آپ پہ بڑی رحمت کر دی، اس کی علامت کیا ہوئی ہے؟ لن تالہم، اے نبی تو ان کے لیے نرم دل ہو گیا ہے، یعنی نرم دلی اور نرمی کا مزاج رکھنا یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کے اندر نرمی پیدا فرماتا ہے۔ حد ہو گئی۔ تو لوگ اللہ کی رحمت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت لینے کے لیے ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی مراد اللہ کی رحمت ہے، ہم سب اسی مقصد کے لیے اس وقت جاگ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اور بہت سارے لوگ جاگ کر یہ درس سن رہے ہیں، ہم سب اللہ کی رحمت لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ نے وہ راز کھول دیا، وہ راز کھول دیا کہ اللہ کی رحمت اگر مل گئی نا تو تم نرم ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ لہذا آقا الاسلام کتنے نرم تھے، مل کے کہو سبحان اللہ، کتنی نرمی آپ کو اللہ نے دی ہوئی، اور اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے نرمی دی، آپ نرم دل ہو گئے، ہم نے آپ پہ رحمت کر دی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ وہ آپ نرم دل ہو گئے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ اپنی عبادتوں پہ غور کرو، اپنے نماز روزے پہ غور کرو، اپنی اللہ کے ساتھ محبت پہ غور کرو، کیا کہیں اس کے الٹ تو نہیں ہو رہا، کیا اس کے الٹ تو نہیں تم چل رہے، کہ جتنی زیادہ نیکی کی توفیق ہے اتنا زیادہ تمہارا لہجہ سخت ہے، اتنا زیادہ تمہاری جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ روش جو ہے وہ سختی پہ اتری ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو محترم آپ
سب کچھ ہیں لیکن اللہ کی رحمت والے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت اسی پہ ہے جس کا معاملہ نرمی والا ہے۔ تو آقا اسلام کی نرمی بے مثل، بے حد و حساب، اس کا اندازہ لگانا ناممکنات میں سے ہے کہ حضور کی نرمی کو کیسے بیان کیا جائے۔ بہت نرم، بے حد و حساب نرم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ساری زندگی کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی ڈانٹا ہی نہیں، کسی صورت نہیں ڈانٹا۔ 10 سال کا عرصہ صبح دوپہر شام رات مجھے آپ کی خدمت میں آنے جانے کا موقع ملا ہے، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ کئی غلطیاں میں کرتا تھا، بچہ تھا جب آیا تھا آپ کے پاس، بہت ساری غلطیاں کر، لیکن حضور نے کبھی ڈانٹا نہیں۔ تو یہ تو سادہ سی ایک جو ہے وہ بات ہے کہ آپ کسی اپنے غلام کو، اپنے سے چھوٹے کو کبھی نہ کبھی ڈانٹ ہی لیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں نہیں ڈانٹا۔ پھر خود ہی فرمایا کہ میرا جی چاہا کہ میں سنوں کہ آقا ڈانٹتے کیسے ہیں، تو میں نے ایک دن کام میں دیر کر دی، کسی جگہ گیا تو وہاں جان بوجھ کے رک گیا کہ اب دیر سے جاؤں گا تو ضرور آج ڈانٹ پڑے گی، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے اور میری پوری امید ہے کہ آج مجھے وقت اتنا میں نے لگا دیا، مجھے ڈانٹ ضرور پڑے گی۔ اسی عالم میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور تشریف لاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے مجھے فرماتے ہیں کہ اے انس تو کہاں رہ گیا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا اور تجھے لینے آیا۔ تو مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ بھر دے تو وہ بھرا ہوا کبھی بھی ڈانٹتا نہیں، جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ چلاتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ چونکہ اندر سے خالی ہے کیا کرے، اور جو اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، جو پہلے سے ہی اللہ نے اسے ہر شاید دی ہوئی، وہ ایزی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر چند باتیں ہو بھی گئی ہیں تو اس پہ کبھی سیخ پا نہیں ہوگا، سختی والا لہجہ اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اللہ، آپ تشریف رکھتے ہیں کہ ایک بدو آتا ہے، وہ بدو جو ہے وہ قریب آتے ہی آپ کے گلے میں چادر ڈال کے زور سے کھینچتا رہتا ہے اور شدید آپ کو تکلیف ہوتی۔ آپ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی قریب ہیں، وہ بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ چادر کو مزید جو ہے وہ ٹائٹ کر دیتا ہے اور آپ کے جسم اقدس پہ اس کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ نے میرا قرضہ دینا تھا، پیسے میرے واپس کریں۔ تو آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں تجھے غلطی لگی ہے، آج کا دن نہیں تھا، دن آج کا ہی ہے لیکن ہفتہ اگلا ہے، تجھے غلطی لگی۔ تو حالانکہ اگر آپ چاہتے تو ایک آواز دیتے، صحابہ اس کا حشر نشر کر دیتے، لیکن حضور اسلام نے ایسا کوئی عمل نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ بھی بڑا شرمندہ ہوا، کہا جی وہ مجھے تو بھول گیا، مجھے یہ تھا آج کا دن۔ کبھی کسی پیر کے ساتھ ایسا ہو، کسی عالم کے ساتھ ایسا ہو، کسی بڑے کے ساتھ ایسا ہو تو دیکھ لینا کیا کرتا ہے وہ۔ اللہ، بے حد و حساب نرمی۔ ایک شخص آتا ہے مسجد نبوی کے اندر آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، آقا اسلام اسے بھی نرمی سے منع فرماتے، بلکہ آپ پھر اس جگہ کے اوپر پانی کا ڈول بھی خود ہی بہا دیتے ہیں۔ نرم، کسی جگہ بھی سختی نہیں، یہاں تک کہ سارے کفار جب زیر نگی ہیں، فتح مکہ ہو چکی ہے، پھر بھی حضور نرم ہے، پھر بھی یہی فرما رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ، لا تثریب علیکم الیوم، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ مطلب اس قدر ساری زندگی نرمی کا انداز۔ تو اللہ تعریف کر رہا ہے نبی رحمت ہو گئی آپ پہ، مل کے کہو سبحان اللہ، کہ آپ نرم ہو گئے، آپ کا لہجہ نرم ہو گیا ہے، آپ کی جو ہے وہ اٹھک بیٹھک میں نرمی آ گئی ہے نبی، کمال ہو گیا۔ یہی اصل میں میری رحمت کی علامت۔ اللہ، تو اگر ایسا ہے تو
پھر تو بہت ہی خوبصورت معاملہ ہے، بہت ہی اعلیٰ معاملہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔ بٹ جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، بتاؤ اور چاہیے کیا؟ اللہ کی رحمت ہو گئی، ہر شے، ہر رحمت کے اندر ہر چیز آ گئی، ہر شے اس کے اندر آ گئی ہے، کوئی شے باہر نہیں رحمت سے۔ دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، برکت بھی ہے، کرم بھی ہے، سب کچھ مل گیا اگر رحمت ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین کہو۔ آپ اور میں دن رات دین 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 کر کر کے ہماری زبانیں نہیں سوکھتی، مسلسل دین کے جو لیے ہم چلتے پھرتے، ہماری تمام سال کی محنت کوشش دین کے لیے ہوتی، تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے، اس پیغام کو آگے پہنچاؤ، اپنی زندگیوں پہ اس کو نافذ کرو، اپنے گھر میں نافذ کرو، اپنے ماحول میں سے نافذ کرو، اپنے دوستوں میں نافذ کرو، کہ لوگ کہیں نہیں یار نرم دل آدمی، نہیں یہ نرمی والا بندہ ہے یار، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اس کے بارے میں کیسی گفتگو اس نے کی ہے، تو پھر تو جناب سرٹیفکیٹ مل گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، عمر زیادہ ہوتی ہے اور ساری زندگی کی نمازیں روزے، ظاہر ہے آخری عمر ہے تو کتنا پڑھا ہوگا، بولو کتنے درود ہوں گے، کتنے نفل ہوں گے، پہاڑ میرا خیال ہے اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی نیکیاں بابا جی نے کی ہوئی ہیں، اور عمر جو ہے ماشاءاللہ 70-80 سال ہے، بڑی عمر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر اسی آیت کے الٹ پایا جاتا ہے، مطلب جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، بجائے یہ کہ اب وہ سب کچھ اس کو مل گیا ہے، ساری رحمتیں پا لی ہیں، کرم لے لیا ہے، فضل لے لیا ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اب تو بالکل سیٹسفائیڈ پرسن، بولو سیٹسفائیڈ، ہر چیز سیٹسفائیڈ ہے، بھئی عمر گزر گئی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں میں سمجھانے کے لیے، کہ آپ اپنی زندگی کے سارے ایام جو 40 سالوں میں آپ نے گزارے ہیں، 40 ایئرز تک لیتا ہوں میں زندگی، اس کے بعد ذرا اور معاملہ ہے، 40 سال تک آئیں ذرا۔ آپ جو ہی بچپن میں تھے، جب آپ کو اللہ نے ولادت کا موقع دیا اور آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو کرم فضل سے نوازا، حضور کی امت میں آپ شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، سب سے پہلی رحمت تو اللہ نے آپ پہ یہ کر دی کہ آپ حضور کی امتی، آپ نے کلمہ خود نہیں پڑھا بلکہ آپ کے والدین ہی مسلمان تھے اور انہوں نے آپ کو کلمہ پڑھا دیا، یہ تو کمال ہو گیا۔ پھر جو بڑے ہوئے، پھر والدین نے کتنا پیار دیا، کوئی قاری صاحب پڑھانے کے لیے، پھر جو ہے وہ اسکولوں میں بھیجنے لگے، فیسیں ادا ہونے لگیں، سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے، بچپن سے پرورش کی، تھوڑے سے اور بڑے ہوئے اور زیادہ جو ہے وہ نعمتیں مل گئیں، دوست مل گئے، بڑے ہو گئے، ذرا کھانے پینے میں بہتر ہو گئے، اور بڑے ہوئے، جوانی آ گئی، جوانی میں پھر بڑا اچھا اللہ نے موقع دیا، دنیا دیکھی، بڑے بڑے رنگین نظارے دیکھے، جوانی کے دن انجوائے کیے، کھانا پینا انجوائے کیا، مٹن، چکن، فش، سبزیاں، دنیا جہان کی ہر چیز، جو اچھے کھانے اللہ نے سارے تمہیں کھلا دیے، جو اچھی غذائیں تھیں وہ تم نے چکھیں، تیرا جسم طاقتور تھا، تیرے جسم میں قوت تھی، تو انہیں ہضم بھی کرتا رہا، پھر ان کو کام میں لایا، پھر وہ کڑکتی جوانی میں اللہ نے تجھے شادی کا موقع دیا، شادی ہوئی، اپنی زندگی کے اگلے دن گزارے، تمہیں اللہ نے ایک جیون ساتھی دے دیا، پھر وہ جو بہت بڑا زندگی میں جسے مزہ کہتے ہیں میاں اور بیوی والا، اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا، سارا کچھ مل گیا، پھر اللہ نے اولاد دے دی، باپ بن گئے، ماں بن گئے، وہ اندازہ کرو اس کی رحمتوں کا، مل کے کہو سبحان اللہ، کتنے کرم سے وہ تمہیں بچپن سے وہاں تک لے کے گیا، پھر موقع ملا تمہیں عمرہ کرنے کے لیے بھیج دیا، پھر اپنا گھر دکھایا، اپنے نبی کا دیار دکھایا، آپ کی جائے ولادت دیکھی، آپ کا شہر کا نظارہ کیا، حاضری دی، کعبے کے بوسے لیے، حجر اسود کے بوسے لیے، طواف کیے، پھر جو ہے واپس آئے، پھر جو ہے وہ اللہ نے رزق حلال کے معاملات، کاروبار ہے، روٹی پانی ہے، سارا کچھ 40 سال تک مجھے بتائیں یہ جو آپ کو مل گیا ہے،
اب اس کے بعد اور تمہیں چاہیے کیا؟ مجھے بتاؤ. اس کے بعد صرف ریپیٹیشن ہونی ہے ان چیزوں کی. وہی رات گزارنی ہے جو پہلے گزاری تھی، وہی عمل پھر کرنا ہے، وہی مٹن چکن جو کھایا ہوا تھا دوبارہ کھانا ہے، وہی جو تم نے نظارے دیکھے ہوئے تھے دوبارہ دیکھو گے. بھائی اس کی ریپیٹیشن کرنی ہے بس، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اس کے باوجود تمہارے شکوے ختم نہ ہو، اس کے باوجود تمہارے ذہن کی اندر کی پیاس ختم نہ ہو، تو سمجھ لو تم اللہ کی رحمت سے محروم آدمی ہو. اور تمہیں چاہیے کیا؟ اسی لیے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو ہوس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اسے سونے کی وادی بھر کے دی جائے تو وہ کہے گا کہ نہیں دوسری وادی چاہیے، دوسری بھی دے دی جائے تو کہے گا تیسری وادی سونے سے بھر کے دو. تو فرمایا اس کی ہوس قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی. تو جب آپ پہ رحمت ہو جائے تو آپ نرم دل ہو گئے. نرم دل مطلب مل گیا، سیٹسفائیڈ. مجھے ایک جگہ جانے کا موقع ملا کسی گھر کے اندر، ہمارے کچھ محبت والے تھے تو وہ پریشان تھے کافی، تو حاضری دی، جا کے ملے، بیٹھے تو انہوں نے بڑی محبت سے بتایا. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ ہماری والدہ صاحبہ ہیں، 4 ہم بھائی ہیں، تو سب کی شادیاں ہو چکی ہیں. ہمارے گھر سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ختم ہوتا. یہ والدہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، عمر ان کی کافی ہے، اب ماشاءاللہ دادی ہیں، نانی ہیں، تو بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بہنیں ہم نے بیاہ دی ہیں، ہماری ساتھ شادیاں بھی ہو چکی ہیں. تو ہم سب اپنے اپنے کاروبار والے ہیں. تو لیکن گھر سے جب میں ہوا کیا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا، میں نے ذرا محترمہ کو باہر بھیج دیا. انہوں نے بتایا جی سا نہیں لین دین دی ہے، اس کو ٹوک، اس کو ٹوک، یہ نہیں میری مرضی کے مطابق ہوا، یہ نہیں میری مرضی کے مطابق ہوا، اس کو گالی دے، اس کو گالی دے. تسی سارے فضول ہو، تسی نکمے ہو، تانوں ادب نہیں آندا، تانوں آ نہیں آندا، تانوں وہ نہیں آندا. آج ہر وقت جو ہے نا کہتے ہیں ہماری تو جان نکل گئی، ماں ہیں کہہ کچھ نہیں سکتے، خاموش ہیں، چپ ہیں. لیکن جو ہے نا سنگی پہ نو رکھا ہوا ہے اس نے ہماری، اتنا اس نے تنگ کیا. لیکن ہم جو ہے وہ خاموش، کیونکہ والدہ ہے، ہم دین سے بھی ڈر لگتا ہے، تربیت بھی ایسی نہیں ہے ہماری، ہر وقت لڑائی ہمارے گھر رہتی. اب سنو یہ بات. تو جب وہ خیر بات ہو گئی تو میں سمجھ گیا معاملہ جو کیا تھا. پھر ان کو بلایا، میں نے عرض کی، میں نے کہا جی آپ نے مجھے بلایا ہے تو اب میری بات سنیں گے آپ؟ یعنی آپ ہیں تو مجھ سے عمر میں بڑی، لیکن اگر میری بات ہی نہیں سننی یا میری بات پہ آپ نے کوئی کان ہی نہیں دھرنے اور آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا بچہ ہے، تو پھر میرے بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کریں اپنا کام، مجھے اجازت دیں، آپ کا گھر ہے، آپ سنبھالیں خود سے. تو کہنے لگی نہیں حضرت صاحب آپ کو بلایا ہے تو اسی لیے بلایا نا، میری بھی سنو. تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ان کو بھیج دیا، ان سے بات کی، اس نے پھر اپنی وہی جو ہوتی ہے چیزیں بتائیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا چلیں میں نے آپ کی بھی سن لی ہے، اب میری سنیں. کہا جی بالکل سنائیں. ان کا اب یہ ہے مجھے بتاتے جائیں. میں نے پھر ان کو بچپن سے اٹھایا ذرا، اسی طرح جس طرح میں نے ابھی آپ کو یہ ساری پہلے بیک گراؤنڈ بنائی، اٹھا کے ہر شے ان کو پہلے منوائی، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. کہتے جی میں نے 3 حج کیے ہوئے ہیں، اور جو ہے عمرے کوئی حساب ہی نہیں. رمضان میں بھی میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، اور جو ہے کوئی شے ایسی نہیں. میں ساری ڈیٹیل سے اس سے نہ پوچھا، کوئی مطلب نعمت ایسی نہیں تھی جو میں ان سے پوچھی اور انہوں نے کہی کہ نہیں ملی. تو تھوڑا سا نا میرا لہجہ نا تھوڑا سا جلالی ہو گیا، غصہ آ گیا تھوڑا سا کہ یار ایسا ظلم، اتنا بڑا ناشکرا عمل، اتنی بڑی ناشکری کی عادت. تو میں نے عرض کی، خیر تھوڑا سا غصہ، میں کہ مجھے بتاؤ اور اماں جی تانوں چاہیے کی اس تو علاوہ تانوں ہن کی مطلب ذبح ہو جائیے تواڈے پیراں تھلے. مطلب یہ بچے جو ہیں یہ آپ کے قدموں کے اندر آگے اپنا خون بہا دیں، گردن پہ چھری پھیر دیں. آپ یہ سارے آپ کو سب کچھ دے چکے ہیں، عزتیں انہوں نے دے دی ہیں، انہوں نے آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھا دیا.
ہر کام یہ کر بیٹھے. اب یہ اور کیا کریں؟ ان کے بچے ہیں، ان کے گھر ہیں، معاملات ہیں. آپ ان کی جان چھوڑ دیں، تھوڑا سا نرم ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو سارا کچھ دے دیا ہوا ہے. اب ان کی باری ہے. تمہاری اپنی پیاس ہی ختم. میری عزت نہیں ہوتی، میری عزت ہو. بھائی کتنی عزت چاہیے تجھے؟ اور کتنا کو تمہیں سر پہ بٹھائیں ہم؟ ٹھیک ہے، پیار محبت ادب اپنی جگہ، تمہاری ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی. تھوڑا سا نا میرا لہجہ جب ایسا ہوا تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ وہ میری بات سمجھ گئیں. حالانکہ اتنی عمر کی عورتیں جو ہیں وہ آگے سے اڈا لگاتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ مطلب یہ تو ہماری بےزتی ہو گئی. وہ نہیں، وہ سمجھ گئی میری بات. یہ میں حیران ہوا، یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہے. یہ نہیں آپ کر سکتے. یہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو سمجھانا ناممکن ہے، صرف اس کے آگے گزارا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھانے پہ آ گئے تو آپ خود بھی ہل جائیں گے، اس کو تو پہلے ہی ہلا ہوا ہے، آپ ہل جائیں گے. تو آپ نے گزارا کرنا. تو وہ سمجھ گئی. مجھے کہتے ہیں صاحب آپ بیٹھے. آنکھیں اس نے جھکا لیں، تھوڑی دیر بیٹھی رہی. مجھے کہتی مجھے سمجھ آ گئی، مجھے بات سمجھ آ گئی کہ اصل مسئلہ کیا. میں بس ہے گل ختم کرو. ہر شاید کمرہ ایک الگ رکھو، تھے اپنا ایک بہترین تلاوت کے لیے جگہ بنائیں، نماز کے لیے جگہ بنائیں. بچے آپ کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، 2 گاڑیاں آپ کے گھر میں کھڑی ہیں. ان کو اپنی خدمت کا موقع دیں، ان کو ٹائم دیں. آرام سے اپنا وظیفہ پڑھا، دعا کی، نماز پڑھی، روٹی کا ٹائم ہوا روٹی کھا لی، تھوڑی سی واک کر لی. موج کریں آپ. یہ کیا کر رہے ہیں چھوڑ دیں انہیں. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی کہیں نہیں جائیں گے. یہ تسلی رکھیں، یہ آپ کی بہو ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گی. کوئی آپ کو یہاں سے نکال نہیں سکتا. کوئی آپ کس گھر کو کسی جگہ سے تکلیف میں آئے، یہ ہو نہیں سکتا. آپ تسلی رکھیں، نرم ہو جائیں. اللہ کی رحمت کی یہی علامت. مل کے کہو سبحان. تو خیر اللہ نے کرم کیا، مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ جی کافی حالات بہتر. تو ہمارے جو ماحول میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی عمر کے اس حصے میں جا کے جب سختی پہ آتے ہیں تو یہ ان کے لیے وبال جان ہے. ان کے لیے بھی ہے، ان کے بچوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ بیچارے بے بس ہوتے ہیں. بچے بول نہیں سکتے بڑوں. ہمارا دین کچھ ایسا زبردست اس نے باندھ دیا لوگوں کو، ایسے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہمارے دین نے کہ اف کرنے کی بھی گنجائش نہیں. وَلَا تَقُولَ لَهُمَا اُفٍّ، تم اف بھی نہیں کہہ سکتے. لو ماں باپ رگڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، اور بچے کو کیا حکم ہے؟ بولو اف بھی نہیں کہہ سکتے. بھائی دین نے باندھ دیا ہوا ہے. پھر یہ کہ ظاہر ہے آپ ان کا خرچہ کرتے ہیں، ان کو روٹی پانی کے معاملات ہیں، دیگر خرچہ وغیرہ ہے، تو بچہ بھی آگے سے مجبور ہے کہ میں کیا کروں. اب تو سارا میرا روٹی پانی انہیں کے ذمہ ہے، تو اب میں بھی مجبور ہوں. ورنہ یقین کریں ماں باپ کا رشتہ کوئی نہیں رہا. یہ جو تم سختی کرتے ہو نا، تو ماں باپ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. اور چیز ہے، کبھی تربیتاً کرنی چاہیے سختی، لیکن یہ کیا کہ ہر وقت ہی آپ جلاد کی طرح پیش آئیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی یہ عزت ہو رہی ہے. یہ وہ عزت نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ رحمت نہیں ہے. یہ ظلم عظیم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں. تو لہذا جب عمر زیادہ ہو جائے تو پھر سیٹسفائی ہونا چاہیے. مل کے کہو سبحان اللہ. کیا ہونا چاہیے جی؟ سیٹسفائی ہو جائیے. یہ کیفیت جس کے دل میں اتر جائے کہ چلو یار ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، وہ خود بھی امن میں آیا اور دوسروں کو بھی امن میں رکھے گا. کہ اس کے لیے سیٹسفیکشن لیول، انسان کی زندگی میں نا ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے. یہ سنو بات، ہر انسان کی زندگی میں ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے. دعا کرو وہ جلدی اچیو ہو جائے، نہیں تو 90 سال بھی ہو جائیں تو سیٹسفیکشن کا وہ لیول نہیں اچیو ہوتا. لو اب مجھے بتاؤ 90 سال کے بعد تمہیں نہیں ہو رہا تو ہونا کب ہے؟ کس وقت تم نے سیٹسفائی ہونا ہے بھائی؟ تو دعا کرو وہ جلدی ہو جائے، جوانی میں ہی ہو جائے. مولا اور کیا کرنا ہے؟ یہی ہے نا جو روز کھاتے ہیں روز پیتے ہیں، یہی نیند ہے جو روز لیتے ہیں، یہی بستر ہے جو روز ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہونی تمہاری لائف میں. اب وہی ہے جو ہو گیا ہے. بچے ہو گئے ہیں، زندگی گزر گئی ہے، معاملات ہو گئے. اب اس کی سیٹسفیکشن لیول کو رکھو.
دوسروں کو چانس دو، دوسروں کو موقع دو، دوسروں کو کھلا راہ دو. تم نے تو لے لیا، کھا لیا، پی لیا، اب دوسروں کو کھانے دو. اگر انہیں کھانے دو گے تو اللہ تجھے بھی دے دے گا، تجھے اور دے دے گا، تجھے اور دے دے گا. جس گھر کے بابے اس بات پہ آ جائیں نا، اس کی اولاد اس کے پاؤں دھو دھو کے پیتی ہے، خدا کی قسم، کیونکہ وہ سیٹسفیکشن لیول پہ آ چکی. پترو اسی ہن کی کرنا ہے، یہ سارا کچھ تہاڈا ہے. یہ جس نے کہہ دیا وہ اصل میں تہاڈا کہہ کے وہ کہہ تو رہا ہے تہاڈا ہے، لیکن وہ اسی کا ہوتا ہے. اب سب کچھ ہی اسی کا ہو گیا. پہلے ہو سکتا ہے کسی اور کا ہوتا، لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا بیٹا یہ سب کچھ تیرا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اور ہم نے کھا لیا، ہنڈا لیا، نرم ہو جائے گا، مولا میں ہو جائے، کچھ نہیں. یہ ہو گیا تو بس ختم ہوگی. یہاں تو حال یہ ہے کہ کپڑے بھی دوسروں کے اتار کے مجھے دے دو بس، اور سارے جو ہے جان کے لوگ مجھے سلام کریں، میرے بچے یہ دوں آگے، یہ بھی ایسا کرے، وہ بھی ایسا کرے، بچے بھی ایک. تو دیکھیں کیا خوبصورت انداز. فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے نبی تجھ پہ ہو گئی، تو نرم ہو گیا. تو چونکہ آقا علیہ السلام کو تو خیر اللہ نے ہر نعمت پہلے ہی دی ہوئی تھی، تو اس لیے آپ کو چونکہ پتہ تھا کہ میری نعمتیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، لہٰذا آپ نرم تھے. اچھا بھائی تو بھی لے جا، یہ تو بھی لے جا، یہ بھی تو لے جا، اچھا یہ بھی شاید لے جا، یہ بھی تو لے جا. کیوں حضور؟ پتہ میں تو پہلے ہی بھرا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی کمی ہے نہیں، تو لے جا بھائی، یہ بھی لے جا. ایک صحابی مسلمان ہوئے تو آقا علیہ السلام نے وہ جانے لگے تو حضور نے 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں تھیں اس وقت آپ کے پاس، وہ ساری بکریاں تحفے میں دے دی. تو وہ بھاگا ہوا اپنے قبیلے میں پہنچا، اس نے جا کے رولا ڈال دیا. اس نے کہا اے اللہ کے بندو آؤ، میں تمہیں ایسے شخص سے ملا ہوں جس سے غریبی کا کوئی ڈر نہیں ہے. بڑا پیارا جملہ، جسے بولو جس سے غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں ساری مجھے دے دی. جو رجا ہوا ہے، آؤ میں تمہیں ایسے شخص کے پاس لے جاؤں جو رجا ہوا ہے، جس کو غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، جو تم سے لے گا نہیں، تمہیں دے گا. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ اندر سے بھرے ہوئے ہو، اور جب آپ اندر سے خالی ہوں تو پھر آپ لوگوں سے تمنا کرتے ہیں اچھا یہ میری اندر کی عزت کی خواہش تم پوری کرو، یہ میری اندر کی دولت کی خواہش تم پوری کرو، یہ میری اندر کی جو ہے وہ میری اپنی جو عہدے اور اقتدار کی خواہش ہے تم پوری کرو. جو پہلے یہ سب کچھ لے کے بیٹھا ہو، ہاں، جس کی دولت، جس کی عزت، جس کی اقتدار کی حدیں اتنی بلند ہوں کہ آپ پہنچ نہ سکیں، میرا نبی اس جگہ پہ فائز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پہ آقا علیہ السلام. تو دیکھیے یہ میرے اور آپ کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہم دین کے جو دین کے جو مبلغین ہیں، یہ جو دین پھیلانے والے، ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے راہ کھولی ہے کہ علامت یہ ہوگی کہ تم نرم ہو جاؤ. اچھا آگے دیکھیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. سنو ذرا، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے، سنیں آپ ذرا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پہلے تو کہا آپ پہ رحمت ہو گئی ہے، تسلی رکھیں، یعنی پہلے سیٹسفائی کر دیا، پہلے سکون دے دیا، پہلے بتا دیا تاکہ اگلی بات پہ دل کہیں رنجیدہ نہ ہو جائے. پہلے تسلی کر دی ہے کہ رحمت ہو چکی ہے نبی، آپ نرم دل ہیں. یہ میں کہتا ہوں جس کی نرم دلی کا اعتراف خود خدا کرے. دنیا تو کر ہی رہی ہے، صحابہ تو کر ہی رہے ہیں، قیامت تک کے لوگ تو کر ہی رہے ہیں. خود خدا جس کے لیے کہے ہاں تو نرم دل ہے، وہ کتنا نرم ہوگا اللہ. تو فرمایا کہ اے نبی یہ تسلی پہلے کر لو کہ تو نرم دل ہے. ہاں اگر تو سخت دل ہوتا. اب ذرا دوسرا پہلو سن لو. تند مزاج میں تیرے تیزی ہوتی، تند مزاج میں تیزی، مزاج کی تیزی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، لیٹ کیوں ہو گیا، لیٹ کیوں کر دیا آپ نے، وہ کیوں کر دیا، یہ اسے کہتے تیز مزاج.
سکون نہ لینے دیں کسی کو، اسے کہتے ہیں تند مزاج آدمی۔ اگر یہ تمہارے اندر ہوتی، جلدی کرنے کی عادت، اور ساتھ کیا، سخت دل۔ سخت دل اسے کہتے ہیں جو کسی کی تکلیف پہ بھی پریشان نہ ہو، اس کے دل میں اتنی سختی ہو کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے اور وہ کہے اور ہونی چاہیے، اسے کوئی فرق نہ پڑے، اس کے دل میں کوئی درد نہ جاگے، اس کا دل پسیجے نہیں، اس کے دل کے اوپر کوئی اس کے لیے نرمی کا گوشہ یا پیار کا پہلو نہ آئے، اسے کہتے ہیں سخت دل۔ آنکھوں میں آنسو نہ آئے، بولو، یہ بھی سختی ہے دل کی علامت، کہ دل سخت ہے، کبھی رویا ہی نہیں، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کبھی حضور کی نعت پہ تڑپا نہیں، کبھی اللہ کے کسی نعمت کو یاد کر کے رویا نہیں، اللہ کی محبت میں رویا نہیں، تو اسے سختی کہتے۔ تو کہا یہ اگر غلیظ القلب اور فظن، تندی مزاج آپ میں ہوتا تو کیا ہوتا، لن فضوا من حولک، لن فضوا من حولک۔ اے نبی تو بڑے اعلیٰ رتبوں پہ فائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں جانتا ہوں میں تیرا خدا ہوں، تو میرا نبی ہے، رسول ہے، محبوب ہے، بڑے رتبے ہیں تیرے، معراج پہ تو گیا ہے، امام الانبیاء تو ہے، سید المرسلین تو ہے، سارے نبی تیرے غلام ہیں، ساری امتیں تیری غلام ہیں، تو عرب کے سب سے اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو بنو ہاشم میں ہے، تو میرے کعبے کے لیے تشریف لایا ہے، تیرے پاس قرآن ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، قرآن جیسی کتاب تیرے پاس ہے، تو ہمارا ساری رحمتوں کا امین بن کے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بن کے تو آیا، ہر شے تیرے پاس ہے، حسین تیرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، تو مسکراتا ہے تو تیرے دانتوں کی چمک سامنے پہاڑ پہ جا پڑتی ہے، تیرا چہرہ دیکھ کے لوگ آنکھ جھپکنا بھول جاتے ہیں، تیری صفائی جسم کے اوپر اتنا ہے کہ مکھی تک نہیں بیٹھی، پسینہ خوشبودار، تیری آواز میں محبت، تیرے کلام میں شیرینی، کوئی ایسا وصف نہیں جو ہم نے تجھے نہ دیا ہو۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی، تیرا نام ہے، سارے حسن کا ایک ہی نام ہے، محمد صلی اللہ۔ اتنی برکت ہم نے تجھے دی، قیامت تک کے لوگ تیرے مطیع ہیں، قیامت کا دن تیرے لیے سجا دیا، تیری تمام برکتیں دکھانے کے لیے قیامت بنائی، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن لوگ تیرے کبھی پاس نہ آتے، یہ بھاگ جاتے سارے، انہیں کسی شے سے کوئی اٹریکشن نہیں ہونی تھی، یہ ساری کی ساری رحمتیں اور برکتیں تیری نرمی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، آئے تیری نرمی اس سے بھی بڑی ہے، نہیں تو یہ سارے جتنے تمہارے ارد گرد ہیں انہیں کسی سے، یہ نبی رسول یہ کیا جانے، یہ کیا جانے کہ تو کتنی بڑی مرتبہ اور رحمتوں سے لبریز ہے، اور کتنا کرم تجھے ہم نے دیا ہوا ہے، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، یہ صرف تیری میٹھی زبان سے تیرے پاس آ رہے ہیں، اے نبی تیری میٹھی زبان انہیں کھینچ کے لاتی ہے، انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ تو اب دیکھو، اس سے آپ سمجھ گئے ہیں، اب اس سے آپ جان گئے ہیں کہ آپ کی زندگی کے مسائل کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کی دولت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، آپ کی اچھی صحت مسئلے حل نہیں کرتی، آپ کی جوانی مسئلے حل نہیں کرتی، خوبصورتی چہرے کی مسئلے حل نہیں کرتی، آپ کے مسئلے حل کرے گی تو آپ کی زبان کی نرمی اور نرمی مزاج تمہارے مسئلے حل کرے گی۔ تو جس بندے کے قریب لوگ نہیں نہ ہیں، یا جس بندے کو خواہش ہے کہ یار میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ میرے بھی پاس بیٹھا کریں، لوگ میرے بھی قریب آیا کریں، لوگ مجھے بھی کوئی آگے محبت اور پیار کا معاملہ بنے، تو وہ جان لے کہ وہ اس اصول کو اپنائے گا تو اس کے گرد بھی لوگوں کا جمگٹا لگ جائے، لوگ آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہر بندہ آج پیار کا بھوکا ہے، ہر بندے کو محبت کی ضرورت، پیار کی ضرورت ہے، ایک توجہ کی ضرورت، وہ توجہ اسے ماں باپ سے بھی نہیں مل رہی،
وہ توجہ اسے بہن بھائیوں سے بھی نہیں مل رہی، وہ توجہ اس کو معاشرہ بھی نہیں دے رہا، کوئی اس کو اس کی ذات کے حوالے سے توجہ نہیں دے رہا، وہ رو رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ مجھے میری ذات کے بارے میں کوئی پوچھے۔ تو اگر آپ اسے صرف اتنا ہی پوچھ لیں کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، تو وہ تو اس پہ بھی جان قربان کرنے پہ آ جائے گا کہ تس نے میرا حال پوچھا ہے۔ اس قدر آج لوگ تنہائی کا شکار ہو گئے کہ بیٹا باپ سے کئی مہینے بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں، بیٹی باپ سے ملنے کے لیے ترستی ہے، باپ میرے پاس بیٹھے اور چند منٹ گفتگو ہی کر لے، کوئی نہیں۔ بیوی ترس رہی ہے کہ کبھی بیٹھیں ہم اکٹھے، میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھوں، کوئی ہم پیار والی باتیں، کوئی ہنسنے کے لانے والی باتیں کریں۔ کوئی عرصہ ہو گیا ہے دونوں میں کبھی ایسی محبت کی بات ہی نہیں ہوئی۔ شوہر ترس رہا ہے کہ کوئی میرے پاس بھی کوئی ٹائم میں آیا، سارا دن کے بعد بیٹھتا ہوں، گھر آتا ہوں، یہ میرے پاس بھی بیٹھے 2 منٹ میری بھی سن لے، میرے دل کی بات بھی مجھ سے کوئی پوچھ لے۔ وہ بھی کوئی نہیں، بیوی کے پاس بھی ٹائم کوئی نہیں، بچے الگ رو رہے ہیں، ماں باپ الگ رو رہے ہیں۔ تو جس دور میں یہ حالت ہو وہاں پہ تو ایک نرمی کا بول یوں لگتا ہے جیسے صحرا میں گلستان کھل چکا ہو، اور نرمی کا بول اتنا اچھا لگتا اللہ۔ تو آج مجھے اور آپ کو اسی کی ضرورت ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ آج ہم اسی چیز سے محروم ہیں، ہمارے گھروں کی تمام لڑائیاں، ہمارے گھروں کے تمام مسائل، ہماری زندگی کے تمام مسائل صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں سختی اپنا لیتے ہیں۔ اگر آپ نرمی سے چلیں کبھی کوئی کام خراب نہیں ہو۔ میرے نبی نے اس پہ وعدہ دیا ہے کہ تم اگر پیار سے بات کرو گے تمہاری عزت کم نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اگر تم حق پہ بھی ہو اور تم لڑائی اور جھگڑے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، حق پہ ہوتے باوجود تم پیچھے ہٹ گئے ہو کہ لڑائی اور فساد نہیں ہوگا، اونچی بولوں گا لڑائی ہو جائے گی، تم خاموش ہو گئے ہو حالانکہ تم حق پہ ہو، فرمایا قیامت کے دن بہترین جنت میں گھر کی ضمانت مجھ سے لو، جنت میں گھر کی ضمانت میرے سے لے لو اگر تم پیچھے ہٹ گئے ہو اور تم نے نرمی اختیار کر لی ہے۔ یہی مسئلے کا حل تھا۔ تو چونکہ آج ایسا نہیں ہے اور میں اور آپ اس حوالے سے جتنے محروم ہیں اس میں کیا بتاؤں۔ تو دیکھو جس رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ ایک طرف رہ جانا ہے، تو میں اور آپ کیا ہیں بولو، ہماری تو کوئی ہوگا۔ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھاگ جاتے سارے، کوئی بھی نہ آتا۔ یہ تو کسی کی عزت نہیں کرتے تھے، لیکن نبی تیرے پاس آتے ہیں تو تیرا چہرہ دیکھتے رہتے، تیرے پاس بیٹھتے ہیں، محبت سے بیٹھتے ہیں، تیری باتیں سنتے ہیں، تیری باتوں پہ غور کرتے ہیں۔ اور پھر کیا خوبصورت جو ہے وہ معاملہ بنایا کہ نہ صرف غور کرتے ہیں بلکہ تجھ پہ تو جان بھی قربان کر دیتے۔ یہ تو اپنی ایک پائی نہیں کسی کو دیتے، لیکن تیرے اوپر جان قربان کر، اس لیے کہ تیری نرمی نے ان کو ایسا بنا۔ محبت اور پیار مشکل کام ہے، بولو جی مشکل کام۔ آگے دیکھیے ذرا دھیان رکھیے گا، آیت اپنی اخیر پہ جا رہی ہے۔ کہا ایسا ہوتا تو تمہارے ارد گرد سے یہ چلے جاتے سارے، کوئی تمہارے پاس نہ بیٹھ۔ اچھا کیا کہا؟ فاعف عنہم، اے نبی نے معاف کر دو۔ بلکہ کہو سبحان، پہلے کہا کہ جو ہے وہ یہ اس طرح کے معاملات میں نہ آتے تو آپ انہیں معاف کر دیں، یعنی ان کی کسی بے ادبی پہ آپ نے ان کو پوچھنا نہیں ہے، آپ انہیں معاف، میری طرف سے یہ جو ہے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ انہیں معاف کر دیں۔ کیا کیا تھا صحابہ نے جس کی معافی اللہ کروا رہا ہے؟ کیا کیا تھا؟ اس لیے کہ بے شک بہت زیادہ ادب کرتے تھے، لیکن آقا کے ادب کا کبھی بھی معیار پورا نہیں ہو سکتا۔ جس سٹینڈرڈ پہ حضور فائز ہیں اس سٹینڈرڈ پہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ فاعف عنہم ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، یہ فاعف عنہم ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ نبی کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات تیری امتیوں سے ہو جائے تو معاف کر، یہ بیچارے تیرا سٹینڈرڈ نہیں پورا کر سکتے، تو بہت بڑے لیول پہ ہے، تیری ادب کی کیفیت بہت اوپر ہے، یہ نہیں جا سکیں گے، لہذا نبی آپ انہیں جانے دیں۔
اللہ، کوئی صلاۃ و سلام میں آگے پیچھے کر گیا ہے، کوئی درود شریف پڑھتے ہوئے بے ادبی کر گیا ہے، کوئی ویسے جو ہے وہ معاملے ایسے بن گئے کہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح سے نہیں اس نے پیش کیا. تو کتنے لوگ آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کیا سارے حضور کے ادب کے حوالے سے پورے اترتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہذا یہ لفظ کہہ کے ہم غریبوں کی لاج رکھ لی، فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجیے. پھر کیا کیا؟ واستغفر لہم، ان کے لیے معافی بھی مانگیے. معاف بھی کرنا ہے اور پھر معافی بھی مانگنی ہے. اپنی بے ادبی معاف بھی کر دینی ہے اور پھر اپنے ان دشمنوں کے لیے اللہ سے سفارش بھی کرنی ہے. لو، آپ نرمی کی اس پیک پہ فائز ہیں. وہ چوٹی کا معاملہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ ساتھ سفارش بھی کرنی ہے. اے نبی، اب آپ نے استغفار بھی کرنا ہے. اور دیکھیے آگے جو بات کر دی ہے، میں اس پہ جب کبھی توفیق اللہ دیتا ہے اس آیت کی تو میں اس لفظ کو بار بار دہراتا ہوں کہ یہ حد کر دی اللہ نے ہم سب کی وکالت کی. کیا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی انہیں اپنے کاموں میں شامل بھی رکھے، ان سے مشورے لیتے رہا کر. یہ نہ ہو کہ تو انہیں دور کر دے اپنے آپ سے. نہیں، اے نبی انہیں معاف بھی کریں، ان کے لیے معافی بھی مانگیں اور انہیں بلا بلا کے پوچھیں کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے. یہ جب کسی سے آپ مشورہ لیتے ہیں نا تو اصل میں آپ اسے بہت عزت دیتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عقل کم ہے، آپ ذرا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مشورہ لیں جو خود اللہ سے مشورہ کرتا ہو، وہ کیسے کسی سے مشورہ لے گا؟ لیکن اللہ نے بندوں کے لیے کیا خوبصورت وکالت کی ہے کہ اے نبی آپ ان سے مشورہ لینا نہ چھوڑیں. یہ جب آپ بلاتے ہیں نا انہیں اور بلا کے بٹھا کے پوچھتے ہیں سلمان بتاؤ کیا کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا. جب تم ان سے پوچھتے ہو کہ یہ کیسے کرنا چاہیے، کیا تمہارا ذہن ہے، کیا تمہاری رائے ہے، تو یہ اندر ہی اندر ان کے اندر پھول اور گلستان کھلتے ہیں کہ مجھ سے میرے نبی نے مشورہ مانگا. یہ عزت کا بہت بڑا معیار ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ جناب آپ کی رائے کیا ہے، تو آپ اندر ہی اندر کیٹو پہ نہیں جا بیٹھتے کہ اچھا مجھ سے پوچھا گیا، اس کا مطلب میری ویٹیج اور میرا جو ہے وہ اس نظام میں کوئی حصہ ہے جو مجھے پوچھا جا رہا ہے. تو دیکھو کیسی ترتیب وار جو ہے وہ نرمی کے اعلیٰ حدیں بیان کر دیں. معافی بھی دینی ہے، نرم ہو جائیں، مل کے ہو سبحان اللہ، معاف کر دو. پھر اس کے لیے مولا اگر اس سے غلطی ہوگی اسے معاف فرما، اس سے غلطی ہوئی ہے مولا معاف کر دے، ساتھ معافی بھی. اس کے لیے رونا بھی ہے، اس کے لیے تڑپنا بھی ہے، اس کے لیے گفتگو بھی اللہ سے کریں. اور پھر یہ نہیں کہ اس سے تعلق توڑ لینا ہے، اس کو بلا کے کسی بڑے اہم کام کے لیے مشورہ بھی کرنا. اوہ مشکل کام. سبحان اللہ. آگے فرمایا آخری بات، فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. کامیابی کے لیے یہ ایک جملہ قرآن نے جو دیا ہے، دنیا جہان کے آپ موٹیویشنل سپیکر لے آئیں اور وہ کروڑوں گھنٹے تقریر کریں، قرآن کا یہ ایک جملہ ان پہ بھاری ہے. موٹیویٹ کرنا. کسی کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اسے صرف اتنا کہہ دو کہ جس کام کا ارادہ کر لیا ہے پھر اس پہ پیچھے نہ ہٹو، اللہ کے پہ بھروسہ کر کے شروع کر دو اسے. یہ موٹیویشنل سپیکرز کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو، اور اللہ نے کتنی خوبصورت جو ہے ترتیب بنائی کہ نبی آپ جب یہ سارا کچھ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی سوچیں گے پھر پیچھے نہیں ہٹنا، آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں. تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا یہ کامیابی کا سب سے پہلا دروازہ ہے. میرا رب میرے ساتھ ضرور اچھا کرے گا، میرا رب میرے ساتھ یقیناً اچھا کرے گا. یہ اللہ پہ بھروسے کی علامت. اللہ پہ بھروسے کی علامت یہ ہے کہ آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں. اکیلے چلے جائیں، چھت پہ چلے جائیں، اس سے باتیں کریں. مجھے لگتا ہے آپ میرے ساتھ یہ کریں گے، مجھے لگتا ہے آپ میرے ساتھ یہ کریں گے، مجھے امید ہے یہی ہوگا، مجھے امید ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں انشاءاللہ نیک بن جاؤں گا، مجھے حضور کی زیارت ہو جائے گی،
میں اعلیٰ بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤں گا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں حج کروں گا، میں بڑے بڑے اللہ کے کرم لوٹوں گا، مجھے بھروسہ ہے اللہ پر، یہ ہوگا۔ تو جب ایسا ہو گیا ہے تو پھر پیچھے نہ ہٹے، جب کہہ دیا تو کر دو۔ اور آگے دیکھیے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ کو یہ توکل کرنے والے بڑے ہی پیارے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے جو اس سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اس سے ایسی گفتگو کرتے ہیں، میرا رب میرے ساتھ کرے گا، میں ناکام نہیں ہوں گا۔ تو ہمیں تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے، اللہ پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں، لہٰذا خود سے ہی اپنی زندگی میں ویسے ہی چل رہے ہیں جس طرح زندگی جدھر لیے پھرتی ہے ادھر ہی چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، زندگی اب خود چلاؤ نا، زندگی کو زندگی کے کہنے پہ نہ چلو، زندگی کو اپنے کہنے پہ چلاؤ، اور اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ تو یہ خوبصورت موٹیویشنل بات کر کے اللہ نے اس آیت کو ختم کیا کہ اے میرے بندو، جب بھی تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پکے ہو جاؤ۔ پھر یہ ٹیل میل یقین والے بندے یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، اچھا کروں گا نہیں کروں گا، اچھا نہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، یہ تو زندگی میں ہونا نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا، جو ہی یہ کہہ دیا ختم ہوگی بات۔ اس کا مطلب تو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا، کرنا تو نے تھوڑا ہے، تیرے رب نے کروانا ہے، تو نے کہاں کرنا ہے، رب نے آج تک تو نے خود کیا کیا ہے بول؟ جب پہلے بھی کچھ نہیں کیا، آگے بھی کچھ نہیں کرنا، آگے بھی اسی رب نہیں کرنا ہے، تو اس پہ کرو نا بات۔ سمجھ آئی بات؟ اپنے اوپر کیوں کر رہے ہو؟ پہلے آج تک تو نے خود کیا کیا ہے؟ کوئی ایسی آج تک نعمت نام لو جو تم نے خود لی ہو، اللہ نے تمہیں دی ہے، تو جب پہلے بھی اللہ ہی دے رہا ہے تو آگے بھی اللہ ہی دے گا نا۔ بات کرو اس کے ساتھ، توکل رکھو اس پہ، میرا بندہ، میرا رب میرے ساتھ ایسے کرے۔ تو خوبصورت بات کی، اور اس پہ یہ آیت کریمہ ختم کی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں جو ہماری زندگی کے لیے قیمتی بات کی گئی، اور جو ہم سب ماشاءاللہ اپنے اپنے لیول پہ جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اگر اس طرح کا بنا دے گا نا تو رمضان لوٹ لیا آپ نے کرم لے لیا، اللہ کا فضل لے لیا، رحمتیں، کرم، فضل سب کچھ مل گیا، نماز بھی ٹھیک ہو گئی، روزہ بھی ٹھیک ہو گیا، حج بھی، عمرہ بھی، گھر کے معاملات بھی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا اگر آپ نرم ہو گئے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق، اللہ مجھے آپ کو اس کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔